بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ طٰہٰ، نمبر 20۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورہ طٰہٰ، نمبر 20، مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 24۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ اب تم ان احکام کے ساتھ فرعون کی طرف جاؤ، وہ اپنے ظلم و ستم میں بہت ہی زیادہ آگے بڑھ چکا ہے، اس کی سرکشی حدود فراموش ہو گئی ہے۔ آیت نمبر 25۔ قال رب اشرح لي صدري۔ اس نے عرض کی کہ اے میرے نشو و نما دینے والے، فرعون سے ٹکر کے پیش نظر تو میرے سینے میں وسعت اور کشاد عطا کر دے کہ بڑی سے بڑی مشکل بھی مجھے پریشان نہ کر سکے۔ سورہ 94، آیت نمبر 1۔ شرح صدر، اس کے معنی ہے مہم کے دوران دکھ تکالیف کو نہ صرف برداشت کرنا بلکہ ہمت و حوصلہ نہ ہارنا، سینے میں وسعت اور کشاد ہونا، نیز تنگ نظری کے مقابلے میں کشادہ ظرفی یعنی قانون کی حد میں رہتے ہوئے دشمن پر غلبہ حاصل کرنا، اور ذاتی غصہ اور رنجش والی بات نہ ہو کیونکہ یہ تنگ نظری ہو جائے گی۔ مہم کی کامیابی کے بعد کامیابی پر نااعترانا بھی شرح صدر میں آتا ہے۔ آیت نمبر 26۔ ويسر لي أمري۔ اور جو دشواریاں میری اس مہم میں آئیں انہیں مجھ پر آسان کر دے۔ سورہ 94، آیت 5۔ وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي، سورہ 20، آیت نمبر 26۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہم نے تمہارا کر دیا۔ سورہ 94، آیت نمبر 1۔ یہ شرح صدر کیا تھا؟ کہا پس ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سورہ 94، آیت نمبر 5، 6۔ یعنی مکہ کی زندگی میں ابتدائی مشکلات کے بعد ہجرت کا پروگرام سامنے آیا تو ان مشکلات میں آسانیاں پیدا ہو گئیں جن کا سامنا مکی زندگی میں کرنا پڑا تھا۔ سورہ 94، آیت نمبر 5۔ مدینہ میں مخالفین نے جنگ کا سلسلہ شروع کر دیا جس سے نئی قسم کی مشکلات پیدا ہوئیں۔ کہا کہ تم دیکھو گے کہ ان مشکلات کے بعد بھی آسانیاں آ جائیں گی۔ سورہ 94، آیت نمبر 6۔ یہ وہی بات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي، سورہ 20، آیت نمبر 26۔ یعنی جو دشواریاں میری راہ میں آئیں انہیں مجھ پر آسان کر دے، یہ خواہش، یہ آرزو فطری ہے۔ آیت نمبر 27۔ واحلل عقدة من لساني۔ اور میری زبان گفتگو میں ایسی طاقت اور روانی پیدا کر دے کہ میں تیرے پیغامات کو بطریق احسن فریق مقابل تک پہنچا سکوں۔ آیت نمبر 28۔ يفقهوا قولي۔ اور میری بات دل میں اتر کر ان کی سمجھ آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں قریباً 12 سال دیہاتی زندگی بسر کی تھی۔ دیہاتی زندگی بسر کرنے کی وجہ سے زبان میں مجازی طور پر وہ طلاقت، فصاحت و بلاغت نہ رہی ہوگی جو ایسے مواقع پر ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے کہا کہ میری خطابت میں روانی پیدا کر دے تاکہ میں تیرے پیغام کو اس طرح بطریق احسن فریق مقابل تک پہنچا سکوں کہ میری بات سیدھی ان کے دل میں اتر جائے۔ یہ وہی بات ہے جسے گرہ کھل جانا کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں انگارہ منہ میں لینے والی بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آیت نمبر 29 تا 32۔ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري۔ میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دے تاکہ وہ میرا بوجھ بٹائے، اس کی مدد سے میری قوت مستحکم ہو جائے گی، وہ اس عظیم مہم میں میرا شریک کار رہے گا۔ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے من اہلی کہا ہے، یعنی وہ میرا ہم نظر و فکر اور ہم مسلک ہے، ہماری سوچ ایک ہے، اس لیے اس کو میری اس مہم میں میرا ساتھی بنا کر میری قوت کو مستحکم فرما۔ اہل شجرہ نسل سے نہیں بنتا بلکہ نظریہ سے بنتا ہے۔ آیت نمبر 33-34۔ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا۔
ہم دونوں مل کر تیرے یہ تفویض کرتا پروگرام کی تکمیل میں بہت زیادہ سرگرم عمل رہیں گے اور تیرے قانون اور نظام کو غالب بنا دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ اقدامات کر سکیں گے۔ نسبحہ کا سورہ 20 آیت نمبر 34۔ سبحہ کے معنی ہیں کسی کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے جسم کی پوری توانائی کے ساتھ سرگرم عمل ہونا۔ مثال کے طور پر گھوڑے کا سرپٹ دوڑنا یا تیراک کا دونوں بازو پھیلا کر جسم کی پوری توانائی کے ساتھ تیرنا۔ نذکرک سورہ 20 آیت نمبر 35۔ ذکر کے معنی کسی کے قانون کو بلند کرنا ہوتا ہے۔ اگر لفظی معنی اس کا نام لینا ہی کرنا ہے تو کم از کم اردو محاورے میں تو کیا جائے تاکہ مفہوم سے قریب تو ہو جائے، یعنی یہ کہ ہم تیرے نام کا ڈنکا بجا سکیں۔ قرآن نے بدر کے میدان میں بدر کی جنگ کا مقصد یہ بتایا کہ جو کلمت الکفر ہے وہ پست ہو جائے اور جو کلمت اللہ ہے یعنی خدا کے قوانین کی بات اونچی ہو جائے۔ یہ ہے نذکرک، جسے ذکر کہتے ہیں۔ ذکر کے لیے دیکھیے سورہ 2 آیت نمبر 3 کے تحت۔ آیت نمبر 35۔ إنك كنت بنا بصيرا۔ بلا شبہ تو ہم دونوں کے حالات سے اچھی طرح باخبر ہے۔ بصیر باخبر کہا کہ اے خدا ہم اس مہم پر جا تو رہے ہیں، تو ہم پر نگاہ رکھنا، اس سے ہمیں تقویت ملے گی۔ آیت نمبر 36۔ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے تیری مانگ پوری کر دی ہے، اب تو اس پروگرام پر جم کر کھڑا ہو جا اور کسی کی بات کی طرف دھیان نہ دے۔ سورہ 10 آیت 99۔ اوتیتا جو مانگا ہم نے تجھے دے دیا، سؤالہ کا جو کچھ تم نے مانگا یوں سمجھو کہ تمہیں دے دیا گیا، لہٰذا اب تم پروگرام کی تکمیل کے لیے ثابت قدمی دکھاؤ اور جلد بازی میں ان لوگوں کا طریق اختیار نہ کر لو جو ہمارے قوانین اور ان کے نتیجہ خیز ہونے کے انداز سے واقف نہیں ہیں۔ سورہ 10 آیت 99۔ اسی سورہ میں آگے کہا کہ میرے پروگرام کے مطابق عمل کرنے میں ذرا بھی سستی نہ کرنا۔ سورہ 20 آیت نمبر 42۔ یہاں بھی وہی لفظ آیا ہے کہ پروگرام کی تکمیل کے دوران کہیں سستی نہ کرنا، کہیں تھک کر نہ بیٹھ جانا، یعنی دعا کر کے بیٹھ نہ جانا۔ کہا کہ اب اس راستے پر جم کے کھڑے رہنا اور میرے قوانین کو غالب کرنا، یہ ہے قبولیت دعا۔ آیت نمبر 37۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى۔ درخواست قبول ہونے پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا بار الہ یہ تیرا بہت بڑا احسان ہے۔ تو خدا نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم پر ہمارا یہ احسان کچھ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے، اس کا سلسلہ تو بہت پہلے سے شروع ہوا تھا۔ لو سنو۔ آیت نمبر 38۔ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ۔ جب ہم نے تمہاری پیدائش کے بعد تمہاری ماں کی طرف اپنے ایک بندے کی معرفت یہ حکم بھیجا کہ۔ آیت نمبر 39۔ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ وہ اپنے بچے کو صندوق میں رکھ دے اور پھر صندوق کو دریا میں بہا دے، دریا کی لہریں صندوق کو کنارے پر لگا دیں گی، جہاں سے اسے وہ شخص لے جائے گا جو میرے احکام و قوانین کا بھی دشمن ہے اور خود اس بچے کا بھی دشمن ہے۔ اس طرح اے موسیٰ علیہ السلام تو فرعون کے محلات میں جا پہنچا اور ہم نے اپنی عنایت سے سب لوگوں میں تیرے لیے محبت ڈال دی تاکہ تیری پرورش اور تربیت ہمارے نگرانی میں شاہی محلات میں ہو اور تو رموز مملکت و سیاست سے اچھی طرح واقف ہو جائے۔ علی عینی سورہ 20 آیت نمبر 39۔ ہماری یعنی خدا کی نگرانی میں اگر موسیٰ علیہ السلام کی تربیت اور نگرانی میں نگاہیں بھی فرعونیوں کی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام بھی فرعونیوں میں سے ایک ہوتا۔ کہا کہ تربیت تو ان کے ہاتھوں ہو رہی تھی لیکن نگاہیں ہماری تھیں جو تجھ پر لگی ہوئی تھیں۔ جب تک سلسلہ نبوت جاری رہا خدا اپنے نبی سے کہتا تھا کہ ہم کرتے ہیں اور ہمارے ذریعے یہ ہوتا ہے، ہماری نگرانی میں یہ ہوتا ہے۔ ختم نبوت کے بعد اب یہ سارے کام خدا کی کتاب کرے گی بشرطے کہ اس سے ہدایات لی جائیں۔ اب ہمارا خدا سے تعلق خدا کی کتاب قرآن کے ذریعے ہے۔ اب خدا سے کسی قسم کا تعلق براہ راست نہیں ہو سکتا۔ جب ہم قرآن سے رہنمائی لیں گے تو دراصل وہ رہنمائی خدا ہی کی رہنمائی ہوگی۔ خدا نے جو کچھ قیامت تک کے لیے انسان کو دینا تھا وہ دے دیا۔ سورہ 6 آیت نمبر 116 اور اس کو محفوظ بھی کر دیا۔ سورہ 15 آیت نمبر 9۔ آیت نمبر 40۔ إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله
فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. تمہاری بہن وہاں سے گزری تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی عورت کا پتہ بتاؤں جو اس کی پرورش کر سکے. اس طرح ہم نے پھر تجھے تمہاری ماں کی گود میں پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور غمگین نہ ہو. بڑا ہو کر تو نے ایک آدمی کو مار ڈالا تو ہم نے تجھے اس معاملہ کی پریشانی سے بھی نجات دلائی. پھر تجھے سخت زندگی کی گئی، کٹھالیوں میں ڈالا تاکہ تو کندن بنتا چلا جائے. پھر تو کئی سال تک مدین میں چرواہا بن کر رہا. اس قدر مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد کہیں جا کر اے موسیٰ تو ہمارے پیمانے پر پورا اترا. ماں نے بیٹی سے کہا کہ دریا کے کنارے جا اور دور رہ کر کوئی تجھے بھانپ نہ لے اور دیکھ کے صندوق پر کیا بیتی. خدا واقعہ کو پورے پیار سے بیان کر رہا ہے کہ بیٹی کو پیچھے بھیج دیا. بنی اسرائیل تھی تو محکوم قوم، لیکن لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا گھرانہ بڑا ممتاز تھا کیونکہ بہن محلات تک پہنچ گئی. اے موسیٰ علیہ السلام تم نے وہی دینے کو ہمارا احسان کہا. سورہ 20 آیت نمبر 37. اب ہمارے احسانات کو سنتے جاؤ. مدین میں جن صاحب کی 12 سال بکریاں چرائیں وہ قیاس ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے. آیت نمبر 41. واصطنعتك لنفسي. اور میں نے تجھے اپنے خاص کام کے لیے منتخب کیا. آیت نمبر 42. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. سو اب تم اور تمہارا بھائی دونوں اس خاص کام کے لیے ہمارے قوانین کو لے کر فرعون کی طرف جاؤ اور میرے پروگرام کے مطابق عمل کرنے میں ذرا بھی سستی نہ کرنا. آیت نمبر 43. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، وہ اپنے ظلم و ستم میں حد سے زیادہ آگے بڑھ گیا ہے، اس کی سرکشی کی کوئی انتہا نہیں رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا بھائی ہارون بھی آ ملا تو انہی ہدایات کو پھر دہرایا گیا. آیت نمبر 44. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. جب اس کی طرف جاؤ تو اس سے نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے وہ اس طرح نصیحت پکڑ لے یا اپنی سرکشی کے نتائج سے ڈر جائے. یخشا خشی کا ترجمہ ڈر غلط ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں جھکاؤ پیدا ہو جانا، کسی کام کے انجام کا علم ہونے کی وجہ سے انجام کا اندیشہ کرنا یا جس کام کو کیا جا رہا ہے اس کو ناپسند کرنا. اس امر کا احساس کرنا کہ اگر قوانین خداوندی کے مطابق نہ چلے تو صحیح و عمل جلس کر رہ جائیں گی. یہ احساس خشیت ہے، اس میں جھکاؤ پیدا ہوتا ہے. خشیت سے پہلے لعلہ یتذکر سورہ 20 آیت 44 آیا ہے، یعنی پہلے آرام سے نرمی سے دھیمے لہجے سے بات سمجھانا، موعظت حسنہ کے ساتھ دعوت دینا. سورہ 16 آیت 125. ہو سکتا ہے کہ بات اس کی سمجھ میں آ جائے. آیت نمبر 45. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. ان دونوں نے کہا کہ اے ہمارے نشو نما دینے والے، ہمیں اندیشہ ہے کہ فرعون ہماری مخالفت میں ہم پر دستدرازی نہ کر جائے یا سرکشی سے پیش نہ آئے. آیت نمبر 46. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. خدا نے کہا مت گھبراؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سب کچھ سنتا ہوں اور سب کچھ دیکھتا ہوں. قال لا تخافا اننی معکما سورہ 20 آیت نمبر 46. مہم بڑی تھی، سامنے ظالم فرعون تھا. ہو سکتا ہے کہ جرم قتل بھی اس وقت یاد آیا ہو، اس لیے فرعون کی دستدرازی کا اندیشہ ظاہر کیا گیا. خدا نے کہا مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. بوقت ہجرت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندیشے کے جواب میں بھی خدا کو تسلی دینی پڑی کہ پریشان نہ ہو، خدا تم دونوں کے ساتھ ہے. آیت نمبر 47. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.
तुम उसके पास बेधड़क जाओ और कहो कि हम दोनों तेरे परवरदिगार के भेजे हुए आए हैं। उसका पैगाम यह है कि तुम बनी इसराइल पर सख्तियां न करो, बल्कि उन्हें आजाद करके हमारे साथ भेज दे। हम तेरे रब के पास से अहकाम कवानीन जिंदगी भी लेकर आए हैं, उन्हें गौर से सुनो। अगर तुम उसके बताए हुए कवानीन के मुताबिक जिंदगी बसर करोगे तो फिर तुम्हारे लिए सलामती है। आयत नंबर 48। قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى हमें वही के जरिए बताया गया है कि जो लोग अहकाम खुदाबंदी को झुटलाएंगे और उनसे सरताबी इख्तियार करेंगे तो फिर वो तबाही और बर्बादी के अजाब में गिरफ्तार हो जाएंगे। आयत नंबर 49। قال فمن ربكما يا موسى खुदा का पैगाम सुनकर फिरौन ने सवाल किया, ए मूसा, पहले ये बताओ कि तुम्हारा वो रब कौन है जिसकी तरफ से तुम पैगाम लाए हो। झगड़ा इलाह का नहीं रब का था कि ए मूसा, तुम्हारी परवरिश करने वाला कौन है। मन रब्बो को माँ सूरह 20 आयत 49। तुम दोनों का रब कौन है? जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं पूछा कि तेरा रब कौन है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तेरे रब के पास से कवानीन लाया हूँ। सूरह 20 आयत नंबर 47। सवाल यह है कि बहुत सारी सिफात में से यहाँ खुदा की सिफत रब क्यों आई है और यहाँ क्यों सारी बात सिफत रब के गिर्द घूम रही है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि हमारा रब वो है जिसने हर चीज को उसकी खलकत अता फरमाई और फिर रिज्क देता है और रहनुमाई अता करता है। सूरह 20 आयत नंबर 50। फिरौन ने क्यों नहीं पूछा कि तुम्हारा दोनों का माबूद कौन है, वो क्यों पूछ रहा है कि तुम्हारा रब कौन है। दरअसल झगड़ा प्रस्तुत के तरीक का नहीं, रब मानने का था। हाकिम को उस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि अवाम किस किस्म की परस्तिश करते हैं। हाकिम तो तर्ज परस्तिश पर एतराज नहीं किया करता। अंग्रेज की हुकूमत में मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत थी और आज हिंदू की हुकूमत में भी इजाजत है। फिरौन का सवाल ये था कि समाने रुबूबियत किसके हाथ में है। झगड़ा ही सारा ये था। फिरौन ने ये नहीं पूछा था कि तुम्हारा इलाह कौन है जिसकी तुम परस्तिश करते हो। फिरौन ने ये नहीं कहा था कि मैं सबसे बड़ा इलाह हूँ। उसने तो यही कहा था कि अना रब्बुकुमुल आला सूरह 89 आयत नंबर 24। मैं सबसे बड़ा अन्नदाता हूँ। याद रखिए, कोई किसी पर हुकूमत नहीं कर सकता जब तक आवाम की रोटी को अपने हाथ में न लिया जाए। जानवरों को जब भी सिधाया जाता है तो भूखा रख कर ही सिधाया जाता है। फिरौन ने सवाल किया था कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, तेरा कबीला तो मेरे हाथ का दिया खाता है, तो तेरा रब कौन है जो ऐसी सरकशी की बातें कर रहे हो। क्या मेरे ही खुद साख्ता निजाम रबूबियत से तुम्हारा भी पेट नहीं भर रहा है? तुम मेरे खिलाफ सरकशी बरतते हो तो इसके मानी यह है कि तुम अपना रब मेरे सिवा किसी और को समझ रहे हो। यह बात नहीं चलने दी जाएगी। इब्तिदाई इंसानियत में यानी आदम की जन्नत में इंसान जहाँ से जी चाहता खाता था। सूरह 2 आयत नंबर 35। इसमें से इंसान का कोई और रब नहीं था। जब इंसान मेरी और तेरी पर आया तो उसका हबूत हुआ। हबूत के मानी ये नहीं है कि यहाँ से निकल जाओ, बल्कि ये है कि बुलंद मकाम से इज्जत वाले मकाम से पस्त मकाम पर आ जाओ। हबूत में इंसान रहता तो वही है, लेकिन मकाम बुलंद से गिर जाता है। जाहिर है, जहाँ इंसान सामान्य नशो नुमा के लिए किसी का रहीने मन्नत न हो तो ऐसी हालत में इज्जत वाला मकाम बुलंद ही होता है। अगर इंसान खुदा का निजाम रबूबियत कायम न करे तो इंसान हबूत वाली जिंदगी बसर करने पर मजबूर होता है। कुरान ने रब की तारीफ बताई कि नंबर 1 वो पैदा करता है, नंबर 2 वो रिज्क देता है और नंबर 3 जिंदगी बसर करने के लिए रहनुमाई बजरिया नबी देता है। सूरह 20 आयत नंबर 50। आयत नंबर 50। قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हमारा और तुम्हारा रब वो है जो पैदा करता है, रिज्क देता है और जिंदगी बसर करने के लिए रहनुमाई बजरिया नबी देता है। हम वही रहनुमाई लेकर आए हैं। आयत नंबर 51। قال فما بال القرون الأولى लोगों की नफरत और गुस्से को मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मोड़ने की खातिर फिरौन ने पूछा, जो लोग पिछले जमाने में असलाफ गुजर चुके हैं उनका क्या हशर होगा, क्योंकि वो तुम्हारे खुदा पर ईमान नहीं रखते थे। आयत नंबर 52। قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे कुछ इल्म नहीं। इसलाफ के हशर का इल्म मेरे परवरदिगार के नविश्ते में है। मेरे रब से लिखने में कभी भूल चूक नहीं होती। आयत नंबर 53।
الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. موسیٰ علیہ السلام نے مزید کہا میرا رب وہ ہے جس نے تم سب کے لیے اس وسیع اور اس زمین کو آسائش کا گہوارہ بنایا اور زمین پر تمہارے نقل و حرکت کے لیے راستے بنا دیے. وہ رب بادلوں سے بارش برسا کر آبپاشی سے زمین میں انواع و اقسام کی نباتات پیدا کر دیتا ہے. لکم تم سب کے لیے، مہدن پر آسائش گہوارہ، مہد میں آسائش و راحت کا مفہوم شامل ہے. سبلن سبل کی جمع ہے یعنی گزرگاہیں. نہ صرف ہموار زمین میں گزرگاہیں بنا دی بلکہ پہاڑوں اور سمندروں میں بھی گزرگاہیں بنا دی. زمین کی خوابیدہ صلاحیتیں بارش سے اور انسان کی خوابیدہ صلاحیتیں سماوی رہنمائی وحی سے نشو و نما پاتی ہیں. جس طرح زمین مردہ میں زندگی کی صلاحیتیں خوابیدہ شکل میں موجود ہوتی ہیں، اسی طرح آدمی کے اندر بھی انسان بننے کی صلاحیتیں خوابیدہ شکل میں موجود ہوتی ہیں. جس طرح زمین مردہ کی صلاحیتوں کو ابھرنے کے لیے بارش کے چھینٹے کی ضرورت ہوتی ہے جس سے رویدگی ہر سو پھیل جاتی ہے جو انسانوں اور حیوانوں کے رزق کا سامان بنتی ہے، اسی طرح آدمی کو انسان بننے کے لیے سماوی رہنمائی کے چھینٹے کی ضرورت ہوتی ہے. بارش والا سماوی چھینٹا تو زمین کو براہ راست ملتا ہے، لیکن انسانوں کی رہنمائی کے لیے سماوی چھینٹا وہی انسان کو براہ راست کی بجائے بذریعہ انبیاء ملتا تھا. اور اب یہ قرآن میں محفوظ ہے. اگر بارش یا آبپاشی نہ ہو تو زمین کے خوابیدہ جوہر خزانے مردہ کے مردہ ہی پڑے رہتے ہیں. اسی طرح جس قوم کی وحی سے آبپاشی نہیں ہوتی تو اس کی خفیہ انفرادی اور اجتماعی صلاحیتیں مردہ پڑی رہ جاتی ہیں. انواع و اقسام کے نباتات خدا نے اس لیے پیدا کی کہ انسان صاحب ذوق واقع ہوا ہے. اس کے ذوق کی رعایت سے طرح طرح کی نباتات اور پھل پیدا کیے. حیوان میں ذوق نہیں ہوتا، وہ اس سے لطیف سے محروم ہوتے ہیں. بھیڑ بکریاں وغیرہ گھاس سے کبھی اکتاتی نہیں، اپنی ساری زندگی اسی پر گزار دیتی ہیں. شیر بھی کبھی گوشت سے اکتاتا نہیں. آیت نمبر 54. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. تاکہ تم خود بھی کھاؤ اور اپنے معاشیوں کو بھی چراؤ. اس تمام نظام فطرت میں صاحبان عقل و بصیرت جو اپنی حد جانتے ہیں ان کے لیے اس حقیقت کبریٰ کو پہچاننے کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں کہ انا ربکم الاعلی سورہ 89 آیت نمبر 24 کہنے کا حق خدا کے سوا کسی انسان کو نہیں ہے. فرعون اپنی حد سے تجاوز کر کے انا ربکم الاعلی کہتا تھا. النحا سورہ 20 آیت نمبر 54. اردو میں انتہا کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا کہ جس حد پر جا کر کوئی رک جائے. دوسرے الفاظ میں معنی ہے اخیر حد، انجام، خاتمہ. النحا وہ حد ہے جہاں پہنچ کر کوئی شے رک جائے. اس لفظ کا مادہ نون ہے یہ ہے. عرب لوگ عقل کو النحیا تو کہتے ہیں اور لفظ عقل کے معنی بھی روکنے کے ہیں کیونکہ انسان کو بعض امور سے عقل روکتی ہے، یعنی عقل انسان کو باندھ دینے والی ہے، روک دینے والی ہے. یہ جو انا ربکم الاعلی سورہ 89 آیت نمبر 24 کہنا ہے یہ انسان کا اپنی حدود سے نکل جانا ہے، حدود فراموش ہونا ہے. سورہ 20 آیت نمبر 24. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہتے ہیں کہ میری بات تو سمجھنے کے لیے بالکل سیدھی سادی ہے، بشرطے کہ انسان جانتا ہو کہ اسے حد کے اندر رہنا ہے. لگتا ہے وہاں دربار میں بیٹھے ہوئے افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے متاثر ہونا شروع ہو گئے تھے. تبھی تو فرعون کہتا پھرتا تھا کہ کیا میں ملک مصر کا مالک نہیں ہوں اور کیا یہ نہریں میری نہیں تو میرے سوا کس کی ملکیت ہیں؟ کیا تم لوگ ان باتوں پر غور نہیں کرتے؟ سورہ 39 آیت نمبر 51. مزید کہتا پھرتا ہے کہ میں اس ذلیل موسیٰ علیہ السلام سے بہتر اور برتر ہوں جو ہماری محکوم قوم کا ایک فرد ہے. سورہ 43 آیت نمبر 52. زیر حوالہ اس آیت میں لفظ مہین سورہ 43 آیت نمبر 52 آیا ہے. اس لفظ سے عرب کمین کا مفہوم لیتے تھے. صاحب اقتدار کے سامنے باقی لوگ مہین ہی ہوتے ہیں کیونکہ صاحب اقتدار عزت کو ہاتھ میں لیے پھرتا ہوتا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جب چاہتا ہے چھین بھی لیتا ہے. اس مہین لفظ سے ہی ہمارے ہاں لفظ اہانت ہے. آیت نمبر 55. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
اس پروردگار حقیقی نے تم سب کو اس زمین سے پیدا کیا ہے، پھر وہ تمہارے بے جان جسم کو اسی زمین میں لوٹا دیتا ہے، لیکن اس کے بعد تمہیں حیات نو عطا کر کے اسی زمین سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ اے فرعون، کیا تم اب سمجھ گئے ہو کہ ہمارا رب کون ہے؟ تارتن اخرى کا مفہوم۔ تارتن اخرى سورہ 20 آیت نمبر 55 کا مقام حیات بعد الممات میں آئے گا، جسے مرنے کے بعد کی زندگی کہتے ہیں۔ یہ مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ تلوار کا گھاؤ لگ جاتا ہے تو وہ گھاؤ والی جگہ مردہ ہو جاتی ہے، لیکن اگر جسم کے اندر صحت اور زندگی کی صلاحیت موجود ہو تو وہ گھاؤ مل کر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ عرب لوگ گھاؤ والی جگہ کے مردہ ہونے کے بعد زندہ ہو جانے کو زندگی کہتے تھے، جیسے کہ ایک گھاؤ لگا ہوا زخم پھر سے مندمل یا ٹھیک ہو گیا، اس کے لیے وہ تارتن کا لفظ کہا کرتے تھے۔ تھکنے کے بعد تھوڑا سا سستا کے پھر چل پڑنے کو تارتن کہتے تھے، یعنی عربوں کے مفہوم کے مطابق موت زندگی کا وہ وقفہ ہے جس کے بعد دم لے کر پھر آگے چلیں۔ آیت نمبر 56۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى۔ موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے احکام و قوانین نہایت وضاحت سے فرعون کے سامنے پیش کر دیے، لیکن پیغام کو سمجھنے کے بعد فرعون نے ان کی تکذیب کی اور انہیں ماننے سے انکار کر دیا۔ آیت نمبر 57۔ قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى۔ فرعون نے پینترا بدلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنی ساحرانہ گفتگو اور دل فریب دلائل کے زور سے ہمیں ہماری مملکت سے نکال باہر کرے؟ سحر کا مفہوم دیکھیے سورۃ الاعراف کی آیت 109 کے تحت۔ آیت نمبر 58۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى۔ اگر یہی بات ہے تو ہم تیری ساحرانہ گفتگو اور دل فریب دلائل کے مقابلے میں مذہبی پیشواؤں کے ذریعے ساحرانہ گفتگو اور دل فریب دلائل ہی لائیں گے۔ سو تو ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کے لیے ایک دن مقرر کر لے، اس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں گے نہ تم کرو، ہمارے اور تمہارے درمیان یہ مقابلہ برابر کی سطح پر ہوگا۔ مکانن سوا سورہ 20 آیت نمبر 58۔ برابر کا مقام۔ لگتا ہے کہ اس زمانے کے فرعون بھی اصول پسند تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں بلکہ فرعون ہی نے کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان مقابلہ برابر کی سطح پر ہوگا، نہ تم خلاف ورزی کرو اور نہ ہم خلاف ورزی کریں گے، اور مقابلہ بھی منصفانہ اور دیانت دارانہ ہوگا۔ ویسے بھی مقابلہ برابر کی سطح پر ہی صحیح ہوتا ہے۔ یہ اس دور کا مہذب فرعون تھا، آج کی مہذب جمہوریت کا سربراہ نہیں تھا کہ خود تو کھیلے لیکن دوسروں کو نہ کھیلنے دے۔ آیت نمبر 59۔ قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى۔ موسیٰ نے کہا، بہت اچھا، مقابلے کے لیے جشن کا دن مقرر ہوا، دن چڑھے لوگوں کو اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ آیت نمبر 60۔ فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى۔ اس فیصلے کے بعد فرعون نے ان کی طرف سے توجہ ہٹا لی، اپنی تمام تدابیر کو یکجا جمع کیا اور مقررہ وقت پر مقابلے کے لیے آ گیا۔ فجمع قیدہ، خفیہ تدابیر کو جمع کرنا۔ اس قیدہ میں آنے والی ہے خود کہہ رہی ہے کہ یہ قیدہ خفیہ تدابیر سے لیس ہو کر آنے والی بات ہے، یہ لاٹھی کا سانپ بننا نہیں تھا، یہ تو بڑی گہری چالیں تھیں جن کو فرعون جمع کر رہا تھا۔ آیت نمبر 61۔ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى۔ مذہبی پیشواؤں سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یاد رکھو تم تباہ ہو جاؤ گے، تم اپنے خود ساختہ مذہب کو خدا کی طرف منسوب کر کے خدا کے خلاف جھوٹ مت باندھو۔ یاد رکھو خدا کا قانون یہ ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ خاسر و نامراد رہتے ہیں، وہ انہیں جڑ بنیاد سے اکھیڑ دیا کرتا ہے۔ پہلے گفتگو دربار میں یعنی اندرون خانہ ہو رہی تھی، اب فرعون نے سرعام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مذہبی پیشواؤں کا مقابلہ کرانا چاہا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی شکست کی صورت میں اس کی فتح کی بڑے پیمانے پر مشہوری ہو جائے۔ اس کی چال تھی کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نے بھرے مجمع میں عوام کے اسلاف کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو عوام خود اس کی تکابوٹی کر دیں گے۔ یہ ایک سازش تھی جو فرعون نے بنائی تھی۔ فرعون کے مذہبی پیشوا دین سے تو واقف تھے، لیکن مفاد پرستی کے تحت انہوں نے اپنے
دین کو مذہب میں تبدیل کر دیا ہوا تھا، یعنی دین میں روح نہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدا ہی میں وارننگ سے مفاد پرستی کا پردہ اٹھا تو لگے آپس میں جھگڑا کرنے۔ حکمرانوں نے معاملے کو بھانپ کر مذہبی پیشواؤں کا ایک خفیہ اجلاس کا انتظام کیا تاکہ یہ لوگ یکجہتی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام پر حملہ آور ہوں۔ آیت نمبر 62۔ فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى۔ وارننگ سے ان مذہبی پیشواؤں میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا اور ایک طرف ہو کر باہم خفیہ مشورہ کرنے لگے، جس کا مجمع پر برا اثر پڑا۔ آیت نمبر 63۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى۔ فرعون اور درباریوں نے خطرہ بھانپا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ یہ دونوں بھائی ساحر ہیں، باطل مذہب والے ہیں۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ اپنے فریبکاریوں سے اپنا تسلط جما لیں اور تمہیں تمہاری مملکت سے نکال باہر کریں اور تمہارے اعلیٰ درجے کے مذہب و مسلک کو تباہ کر کے رکھ دیں۔ بے طریقتکم المثلی، سورہ 20 آیت نمبر 63۔ مثلی، فرعون نے کہا مملکت تو ایک طرف، تمہارا تو مذہب ہی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ اقرب الموارد میں کلیات کے مطابق مسئلہ کے معنی فضلہ ہے، یعنی بڑھا ہوا، زیادہ اور غالب۔ اس اعتبار سے امثلہ کے معنی افضلہ اور اغلبہ ہوں گے۔ اس لفظ کا مؤنث مثلی ہے، لہذا بے طریقتکم المثلی سورہ 20 آیت نمبر 63 کے معنی ہوئے ایسا مسلک جو دیگر مسالک پر غالب ہو، اور ہر غالب قوم اپنے مسلک و مذہب کو افضل اور غالب ہی سمجھتی ہے، خواہ وہ کیسا ہی باطل کیوں نہ ہو۔ عربی مبین میں لغوی کے ساتھ مجازی معنی لینے کا عام رواج تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم عربی مبین میں نازل ہوا ہے۔ قرآن میں زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ ہر زبان کے الفاظ کے ایک تو لغوی معنی لیٹرل میننگ ہوتے ہیں اور دوسرے اس کے مجازی معنی ہوتے ہیں۔ مثلا پانی وہ ہے جسے ہم پیتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شرم سے پانی کا گھڑا ہو گیا، بلکہ مجازی معنی یہ ہے کہ وہ بہت شرمندہ ہوا۔ دوسری مثال، ارے اس شخص کی کیا پوچھتے ہو، وہ تو شیر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شخص سچ مچ کا جانور شیر ہو گیا، بلکہ اس کے مجازی معنی ہے کہ وہ شخص بڑا دلیر اور بہادر ہے۔ اسی طرح بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ قرآن کریم کا جہاں یہ اعجاز ہے کہ یہ ہمارے ہاں محفوظ چلا آ رہا ہے، اس کی زبان کا بھی یہ اعجاز ہے کہ جو زبان نزول قرآن کریم کے زمانے میں بولی جاتی تھی، جسے عربی مبین کہا گیا ہے، تو وہ زبانیں جاہلیہ کے شعراء کے اندر محفوظ چلی آتی ہے۔ شاعری میں الفاظ منتقل ہوتے ہیں، جبکہ نثر میں اس کا مفہوم آگے منتقل ہوتا ہے۔ بڑی بڑی ضخیم لغات میں ایک ایک لفظ کے متعلق مستند اسناد سے بتایا گیا ہے کہ عرب انہیں اپنے ہاں محاورے کے طور پر اور مجازی معنی کے طور پر کس طرح استعمال کرتے تھے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ زبان کے لغوی معنی پر زور دیا جائے تو پانی یا شیر کے وہی لغوی یا حقیقی معنی لیے جائیں۔ اگر حقیقی معنی لینے ہیں تو پانی یا شیر کے ساتھ کتاب میں وہی معنی لیتے چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ متعدد مقامات پر صرف یہ کہ بات سمجھ نہیں آئے گی، بلکہ اس میں کچھ مضحکہ انگیز صورت بھی پیدا ہو جائے گی۔ مثلا شرم سے پانی پانی ہو گیا کا انگریزی میں یہ ترجمہ کبھی نہیں کریں گے کہ وہ شرم سے واٹر واٹر ہو گیا۔ سیدھی سی بات ہے کہ یہاں آپ اصطلاحی یا مجازی معنی لیں گے، لغوی یا حقیقی معنی نہیں لیں گے۔ ہمارے ہاں جتنے ترجمے ہیں وہ انگریزی ترجمے عیسائی متعصب پادری جیسیل کی بنیاد پر ہی کیے گئے ہیں، جس کا ترجمہ 1734 عیسوی میں منظر عام پر آیا تھا۔ محکوم قوم تو ہوتی ہی بیڑے ہیں، انہوں نے جو طرح ڈالی تو ہمارے ہاں انگریزی اور اردو ترجموں میں بھی یہی کچھ ہوا۔ حکیم الامت علامہ اقبال نے علامہ پرویز صاحب کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی کہ قرآن کو محاورہ عرب اور تصریف آیات کی روح سے سمجھا کرو۔ پرویز صاحب نے محاورہ عرب اور تصریف آیات کی روح سے قرآنی الفاظ کا مستند لغات کی سندوں سے اپنا لغات قرآن مرتب کیا، پھر اسی کی بنیاد پر معرف القرآن لکھا جو 10 یا 11 کتابوں پر مشتمل ہے۔ مذہبی پیشوا بادشاہوں کی حکومت کے قیام کے لیے سحر فراہم کرتے ہیں۔
اب آئیے بے سحر ہما، یہ دونوں جھوٹے ہیں یعنی باطل مذہب والے ہیں۔ سحر کے بنیادی معنی ہے جھوٹی بات کو سچا کر کے بتانا، جو اصل میں تو کچھ ہو اور بتایا کچھ اور جائے، لیکن ایسے پرکشش فریب انگیز طریق پر بتایا جائے کہ بظاہر آنکھ بھانپ نہ سکے کہ یہ کیا ہے۔ یہ ہے اس لفظ کے بنیادی معنی۔ عربوں کے ہاں شاعری تو آسمان پر پہنچی ہوئی تھی اور شعر کی زبان میں الفاظ کے مجازی معنی لیے جاتے ہیں۔ خود ہماری زبان میں کہتے ہیں سحر البیان، تو سحر البیان شخص مداری پن یا جادوگری نہیں دکھا رہا ہوتا۔ دوسری مثال ہم کہتے ہیں کہ یہ تو جادوگری ہے، یہاں بھی لفظ جادو میجک استعمال ہوا ہے۔ تیسری مثال ہم کہتے ہیں کہ محسور کن یا ہم سحر انگیز کہتے ہیں اور ہم جادو کا سا اثر بھی بولتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ الفاظ مستمل ہیں، یہ وہی الفاظ ہیں جو یہاں فرعون نے کہا کہ ھذا لا ساحران، سورہ 26 آیت نمبر 63۔ یہ اپنے سحر کے زور پر تمہارا ملک چھین لینا چاہتے ہیں اور تمہارے اعلیٰ مذہب و مسلک کو بھی تباہ کر دینا چاہتے ہیں، دیکھنا ان کے قابو میں نہ آ جانا۔ یہاں سحر کا لفظ ہے، ہمارے ہاں اردو میں دیکھیے علامہ اقبال کے دو شعر۔ آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری۔ اس جادوگری کی تفصیل بھی علامہ اقبال کے الفاظ میں سن لیں۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ کیا محکوم اقوام کو سلانے کے لیے حکمران مداریوں کی طرح ڈگڈگی بجایا کرتے ہیں؟ آج کے دور میں بھی جادو کے زور پر سلطنتیں قائم رہتی ہیں۔ فرعون کی سلطنت بھی ساحری کے زور پر قائم تھی۔ حکمرانوں کے متعلق ذل اللہ علی الارض، بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ ہے کا عقیدہ ساحری ہی تو ہے۔ مصر کے حکمرانوں کے متعلق عقیدہ تھا کہ یہ سورج دیوتا کے اوتار ہیں، تو کیا یہ ساحری نہیں ہے؟ کیا حکمران خود کہتا ہے کہ میں خدا کا اوتار ہوں؟ نہیں، یہ تو مذہبی پیشوا حامان کی سحر البیانی ہے جو حکمران کو خدا کا اوتار بنا دیتی ہے۔ آپ انسان کی پوری تاریخ میں ہر جگہ دیکھیں گے کہ ہر فرعون کے ساتھ ایک حامان ہوتا ہے۔ راجہ اس وقت تک راجہ نہیں بن سکتا جب تک اس کے ساتھ برہمن اس کی حفاظت کرنے والا نہ ہو۔ وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے ماتھے پر تلک لگاتا ہے، اور اندر کی سازش یہ ہے کہ وہ تخت پر قدم نہیں رکھ سکتا، اپنے سر پر تاج نہیں رکھ سکتا جب تک وہ برہمن کے ہاتھ سے نہ ہو۔ برہمن کہتا یہ ہے کہ یہ خود بادشاہ نہیں بنا، اسے خود حکومت نہیں ملی، خدا نے یہ اختیارات ہمیں دیے ہیں اور ہم خدا کے عطا کردہ اختیارات کو بادشاہ کو سونپ رہے ہیں۔ اس لیے برہمن ہی بادشاہ کی تاج پوشی کرتا ہے۔ مغرب میں بھی جب تک پادری دعا بلیسنگ نہ دے کوئی بادشاہ نہ بن سکتا تھا۔ تاج پوشی پوپ یا پادری کے ہاتھوں ہوتی ہے۔ مندر کے منتری ہوں یا ایران کے آتش پرست، یہ سب ہی حامان ہوتے ہیں۔ یہ مذہبی پیشوا ہماری مسجد کے دو رکعت کے امام کی طرح نہیں ہوتے تھے، ان کی تو اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ ہوتی تھی، ان کا بڑا اقتدار ہوتا تھا۔ راجہ مہاراجہ ان سے قرض لیا کرتے تھے۔ فرعون کے دربار میں یہ مذہبی پیشوا یعنی ساحر مذہبی امور کے علوم جاننے والے تھے۔ یہ لوگ غلط بات کو صحیح اور باطل کو حق بنا کر بتاتے تھے، یہ ان کا سحر تھا یا ان کی سحر البیانی کہہ لیجیے۔ اس اعتبار سے مذہبی پیشواؤں کو ساحر کہا جاتا تھا۔ انگریزی کا لفظ میجک مجوس لفظ سے بنا ہے۔ ایران میں آتش پرستوں کا زرتشتی مذہب تھا، ان کے ہاں جو سب سے بڑے مذہبی رہنما ہوتے تھے ان کو مجوس کہتے تھے، ان کے نسبت سے یہ لفظ میجک جادو بنا ہوا ہے، یعنی وہی مذہب کی ساحری۔ ہمارے ہاں مدارس میں منطق پڑھائی جاتی ہے جس کے ذریعے ہر جھوٹی بات کو سچا ثابت کرنا سکھایا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں مجازی انداز میں یوں کہیے کہ منطق رسیوں کو سانپ بنا کے دکھا دیتی تھی۔ منطق کی روح سے جو کسی کے جی میں آتا ہے اس کو ثابت کر دیتا ہے۔ منطق حقیقت میں علم کا ایک فن ہے۔ منطق کے مخالفین جب انتہا پر پہنچے تو تصوف میں آ گئے۔ جو کچھ منطق اپنے دلائل سے کرتا تھا وہی کچھ تصوف میں مثالوں اور تشبیہات کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 64۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى۔ تو خفیہ مشورے میں درباریوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں سے کہا کہ اپنے اختلافات بھلا کر اپنی تمام تر ہنرمندیوں اور تدابیر کو یکجا کر لو اور متحد ہو کر ان کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ۔ یاد رکھو یہ مارکا بڑا فیصلہ کن ہے، جو آج بازی لے جائے گا وہی کامیاب ہوگا۔ سورہ 7 آیت 111 تا 113، سورہ 10 آیت نمبر 89۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں کا مقابلہ نہیں تھا بلکہ مذہبی پیشواؤں کا مقابلہ تھا۔ جادو کا تماشا ہی دکھانا ہوتا تو خفیہ تدابیر اور فریب انگیز سازشوں جیسی چیزوں کی کیا ضرورت تھی۔ بڑے بڑے جادوگروں سے کہا جاتا کہ جادو کا ایک مقابلہ ہوگا، یہ میدان میں آ کر اپنے جادو کا مظاہرہ کر دیتے، نہیں بلکہ کہا فَاجْتَمِعُوا كَيْدَكُمْ، سورہ 20 آیت نمبر 64۔ اپنی تمام فریب انگیز ہنرمندیوں، سازشوں اور خفیہ تدابیر کو جمع کرو۔ قاعدہ
یعنی مقاعد تو ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی ہے فریب انگیز سازشیں، خفیہ تدبیریں۔ یہ تو پھر کوئی بڑی چیز ہوئی جس کو خفیہ رکھنا مقصود ہے۔ اگر جادوگروں ہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہرانا ہوتا تو قید یعنی مقاعد کو کیوں اکٹھا اور جمع کیا جا رہا ہے؟ فرعون نے مذہبی پیشواؤں سے کہا کہ انفرادی طور پر یہ کچھ نہ کرو، بلکہ اکٹھے ہو کر خفیہ مشورہ کرو اور پھر سامنے آ کر مقابلے پر ڈٹ جاؤ۔ قرآن تو ابدی حقائق کو سامنے لاتا چلا جاتا ہے۔ اس داستان سے لگتا ایسا ہے کہ ایک کہانی بیان ہو رہی ہے، لیکن اس سے قرآن کا ابدی ذہنیت کی طرف اشارہ کرنا بھی مقصود ہے۔ مذہبی پیشوا جو اپنے باطل مذہب کو سچا دین کہتے تھے، وہ اپنے مذہب کو ہر طرح محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ مذہبی پیشوائیت تو ہمیشہ سے یہ دعویٰ کرتی چلی آئی ہے کہ ان کا پیش کردہ مذہب سچا ہے اور یہ اس کے محافظ ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم مذہب پر حملہ برداشت نہیں کر سکتے، گویا کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مذہبی فریضے کی ادائیگی اور مذہب کی حفاظت ان کا فریضہ ہے۔ جب مذہب کی حفاظت کرنا ان کا فریضہ تھا تو یہ فرعون سے اجرت کیوں طے کرنے لگے تھے؟ سورہ 7 آیت نمبر 113۔ فرعون نے کہا تھا کہ فتح یاب ہونے کے بعد تم ہمارے مقربین میں سے ہوگے، سورہ 7 آیت نمبر 114۔ یہ ابدی ذہنیتیں ہیں جن کو قرآن بتاتا چلا جا رہا ہے۔ یہ اجرت کا معاملہ تو فرعون اور مذہبی پیشواؤں کے درمیان میں تھا۔ عوام نے کہا کہ اگر تم آج غالب آ گئے تو ہم تمہارا بہت بڑا جلوس نکالیں گے، سورہ 26 آیت نمبر 40۔ تو سیاستدان جتنا بڑا جادوگر ہوگا اتنا ہی بڑا اس کا جلوس ہوتا ہے۔ آیت نمبر 65۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى۔ تو انہوں نے مذہبی پیشواؤں نے موسیٰ سے کہا کہ کیا مناظرہ کے لیے تم پہل کرو گے یا جو کچھ ہم نے کہنا ہے پہلے ہم کہہ ڈالیں؟ آیت نمبر 66۔ قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی پہل کرو اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے پیش کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی رسیاں، مذہبی ہنرمندیاں اور تدابیر کے جال اور لاٹھیاں اپنے دعاوی کو تقویت پہنچانے والی متفقہ لفاظیاں پیش کیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو خیال گزرا کہ کہیں ان کی صحت ترازیاں لوگوں کو دھوکہ دینے میں مؤثر نہ ہو جائیں، اور دل میں کہا بات اب چل تو نکلی ہے، دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتی ہے۔ تسعا کا لفظی ترجمہ ہے چل نکلنا، یعنی بات چل تو نکلی ہے، دیکھو اب کہاں تک پہنچتی ہے۔ اور سعا کے معنی چلنا اور دوڑنا۔ یہاں قرآن نے سعا نہیں کہا ہے کہ رسیاں دوڑنے لگیں، بلکہ یہاں لفظ ہے تسعا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ ان کی بات بظاہر تو چل نکلی ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ رسیوں کا مجازی مفہوم باطل مذہبی عقائد، منطق اور جزئی مسائل ہیں۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ، سورہ 20 آیت نمبر 66۔ چنانچہ انہوں نے حبل اللہ یعنی دین خداوندی کے مقابلے میں اپنا مذہب حبل یعنی رسیاں اور موسیٰ علیہ السلام کے دعاوی کی تردید میں اپنے دعاوی لاٹھیاں پیش کیں۔ آیت میں ایک لفظ ہے حبال اور دوسرا عصا ہے۔ حبال حبل کی جمع ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ حبل کا لغوی یا بنیادی معنی رسی ہی ہے، اور اس آیت میں ترجمہ بھی رسی ہی کیا جاتا ہے، لیکن حبل کا لفظ قرآن میں اور جگہ بھی تو استعمال ہوا ہے، جیسے حبل اللہ، اللہ کی رسی کو تم اجتماعی طور پر تھامے رکھو، سورہ 3 آیت نمبر 103۔ یہاں حبل اللہ سورہ 3 آیت 112 کے مجازی معنی دین خداوندی ہے۔ قرآن نے کہا کہ جو قوم حبل اللہ کو چھوڑ دیتی ہے وہ ذلت اور خواری میں گزارا کرتی ہے، دنیا میں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، انہیں کہیں پناہ نہیں ملتی سوائے اس کے کہ کسی نے انہیں آسمانی کتاب حبل اللہ کے حامل سمجھ کر پناہ دے دی، یا کسی قوم نے انہیں اپنے مفاد میں پناہ دے دی، حبل الناس سورہ 3 آیت 112۔ ورنہ ان کی عام حالت یہی ہے کہ خدا کا عذاب ان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور یہ سخت بدحالی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایک سہارا تو حبل اللہ خدا کی رسی یعنی دین خداوندی کا ہوتا ہے، اور یہ ایسا مضبوط سہارا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا، سورہ 2 آیت نمبر 256۔ اور دوسرا سہارا حبل الناس انسانوں کی رسی ہے، یعنی انسانوں کی مدد یا سہارا۔ یہ غالب اقوام کا سہارا ہوا کرتا ہے جو اپنے مفاد میں کسی قوم کو سہارا دیا کرتی ہیں۔ آج غالب قوم امریکہ نے اسرائیل کو سہارا دیا ہوا ہے،
اس کو خدا نے مجازی انداز میں حبل الناس کہا ہے۔ یہاں حبل الناس سے انسانوں کی رسی تو کوئی مراد نہیں لیتا۔ رسیوں کی طرح لفظ عصا ہے، اس کے اصلی معنی اجتماع اور ائتلاف کے ہیں۔ جو چیز تقویت اور اجتماعیت کا موجب بنے اس کو مجازی معنی میں عصا کہتے ہیں۔ جو قوم کسی قوم کا سہارا بنتی ہے تو سہارا بننے والی قوم کمزور قوم کے لیے عصا ہی تو ہوتی ہے۔ یہ لفظ جماعت کے لیے بھی آتا ہے۔ مجازی معنوں میں اس سے مفہوم وہ ضابطۂ خداوندی ہے جو آپ کی زندگی کا سہارا اور قوم کے لیے وجہ تقویت ہو۔ یہاں ایک مناظرے کی بات ہو رہی ہے۔ فرعون کی مقررہ جگہ پر مذہبی پیشواؤں نے ان چیزوں کو پیش کیا جن کے سہاروں پر ان کا باطل مذہب قائم تھا۔ وہ انہیں صداقت بنا کر پیش کر رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے جزئی مسائل تھے جو بس حبال رسیاں ہی تو تھیں، جو انہوں نے پیشہ ورانہ تکلم یا واعظ کے طور پر سحر البیانی کے انداز میں پیش کی۔ یہ سارا الفاظ کا گورکھ دھندا تھا جس کے اندر انہوں نے نظم و ترتیب اور ربط اس طرح سے قائم کیا کہ سننے والے مسحور ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خیال گزرا کہ لوگوں پر ان کی باتوں کا اثر ہو رہا ہے، کہیں کہ لفاظی کے زور پر مؤثر یعنی غالب نہ ہو جائیں۔ آیت نمبر 67۔ فأوجس في نفسه خيفة موسى، اس احساس سے موسیٰ اپنے جی میں گھبرایا۔ سورہ 7 آیت 116۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی گھبراہٹ کو چہرے پر نہ آنے دیا بلکہ دل ہی دل میں گھبرایا۔ آیت نمبر 68۔ قلنا لا تخف انك انت الاعلى، تو ہم نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، تم ہی ان پر غالب رہو گے۔ آیت نمبر 69۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى۔ اور تمہارے پاس یمن و سعادت پر مبنی احکام و قوانین ہیں۔ سورہ 20 آیت نمبر 17۔ ان کو روشن دلائل کے ساتھ ان کے سامنے پیش کرو۔ تیرے دلائل ان کے مصنوعی اور بے بنیاد دل فریب دلائل کا اثر عوام پر سے غائب کر دیں گے۔ یاد رکھو، مصنوعی اور بے بنیاد دل فریب دلائل چاہے کسی شکل میں بھی ہوں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ آیت نمبر 70۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دلائل پیش کیے تو نہ صرف عوام کا مسحور پن ختم ہوا بلکہ فرعون کے مذہبی پیشواؤں نے موسیٰ علیہ السلام کے دلائل کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا اور وہ بے اختیار پکار اٹھے کہ ہم موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 71۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى۔ فرعون گرجا اور کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ تم میرے حکم کے بغیر ہی موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے ہو۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہی تمہارا پیر و مرشد ہے جس نے تمہیں یہ سب فریب انگیزیاں سکھائی ہیں۔ تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹواؤں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں کے ساتھ لٹکا کر سولی دوں گا۔ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں فرعون اور موسیٰ میں سے کون زیادہ سخت اور دیرپا عذاب دے سکتا ہے۔ قال آمنتم لہ، سورہ 20 آیت نمبر 71۔ تم میرے حکم کے بغیر ہی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے ہو۔ ان الفاظ سے شکست کے بعد فرعون کی دلی کیفیت ظاہر ہو رہی ہے کہ مقابلے کا اتنا اہتمام کیا اور پھر بھی شکست ہو گئی۔ یہ صدمہ فرعون کے لیے علم انگیز تھا۔ غصے میں لال پیلا ہو گیا، مغلوب الغضب ہو گیا اور کہا، قبل آذن لکم، سورہ 20 آیت نمبر 71۔ میرے حکم کے بغیر ہی آج کے فرعون کی بھی ذہنی کیفیت یہی ہے۔ آیت نمبر 72۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما
إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. انہوں نے جواب دیا کہ جو حقیقت ہم پر موسیٰ علیہ السلام کے دلائل و براہین کی روح سے واضح ہو چکی ہے، اس کے بعد ہم اس خدا سے منہ موڑ کر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے تیرا حکم نہیں مان سکتے. تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کر گزر، تیرا فیصلہ ہماری اسی دنیا کی زندگی سے متعلق ہی ہو سکتا ہے. جادو پیش کیا ہوتا تو جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام پر ایمان لاتے، مگر وہ رب پر ایمان لائے. سورہ 20 آیت نمبر 70. ما جاءنا من البینات، سورہ 20 آیت 72. یہ جادوگروں کا میدان میں کھیل یا شوبدہ بازی نہ تھا، بلکہ حقیقت میں وہ حق اور باطل کا مناظرہ تھا، صحیح اور باطل نظام کا مناظرہ تھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے روشن دلائل بینات پیش کیے تو مذہبی پیشواؤں نے نہ صرف شکست تسلیم کر لی بلکہ کہا ما جاءنا من البینات، سورہ 20 آیت نمبر 72. ہم پر حقیقت دلائل و براہین کے ساتھ منکشف ہو چکی ہے. بات رسیوں کے سانپ یا عصا کے اژدہا بننے کی نہ تھی. اگر بات محسوس طور پر یہی تھی کہ ان کے سامنے وہ رسیاں سانپ بن گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن گیا ہوتا اور اس نے سب سانپوں کو نگل لیا ہوتا تو وہ جو مجمع میں عام عوام تھے انہیں تو فطری طور پر سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر ایمان لانا چاہیے تھا. اگرچہ ایسا معجزہ دیکھنے کے بعد دانشور طبقے کا ذہن بھی معاوف ہو جاتا ہے، لیکن یہ دانشور تو پھر بھی سوچتے ہیں کہ نہیں، اس کے پیچھے ضرور کوئی چیز ہوگی. مگر عوام کی تو کیفیت فوراً یہ ہوتی ہے کہ وہ ان دونوں بھائیوں پر جھٹ سے ایمان لے آتے. اس طرح تو سب سے پہلے عام عوام کو ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن کوئی بھی ایمان نہ لایا. ایمان لائے بھی تو دانشور مذہبی پیشوا جو آسمانی تعلیم سے واقف تھے. فرعون کے دوسرے مصاحبوں اور دانشوروں کو بھی ایمان لے آنا چاہیے تھا، مگر وہ ایمان نہ لائے. قرآن نے واضح کیا ہے کہ بس فرعون کے مذہبی پیشوا ایمان لائے تھے، حالانکہ اعلیٰ طبقے کے لوگوں کو یقین ہو چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دلائل جھوٹ نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنی سرکشی اور تکبر کی بنا پر ان سے انکار کر دیا. سورہ 27 آیت نمبر 14. اس آیت میں لفظ جہدو سورہ 27 آیت نمبر 14 آیا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں اس چیز کا انکار کر دینا جس کا اقرار دل میں ہو اور اس کا اقرار کرنا جس کا انکار دل کر رہا ہو. یہ لفظ ایک دوسری جگہ دیکھیے، بے آیات اللہ یجہدون سورہ 6 آیت نمبر 33. یہ محض سرکشی اور ضد کی بنا پر قوانین خداوندی کا انکار کرتے ہیں، یعنی بات صاف ہو جائے، بالکل واضح ہو جائے، دل اسے تسلیم بھی کر لے مگر پھر بھی انکار کر دے. یہ ہے جہادو. یہ سرکشی اور تکبر ہے، قوت اور اقتدار کا نشہ ہے، یہ سبکی ہو جانے کا اندیشہ ہے. سجدہ یعنی سر تسلیم خم کیا بھی تو مذہبی پیشواؤں نے کیا. سجدہ سے مراد یہ نہیں کہ انہوں نے زمین پر ماتھا ٹیک دیا تھا. سجدہ تو حق و صداقت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوتا ہے. یہ ہے حقیقی سجدہ جس کی قرآن تلقین کرتا ہے. اگر ان کو جادوگر سمجھا جائے تو بات فرعون کی ایک دھمکی میں ختم ہو جاتی، لیکن غور کیجئے ان کے جواب پر جو اخروی زندگی پر بھی ایمان لے آئے تھے. یہ تو باطل مذہب اور دین خداوندی کا مقابلہ تھا جس میں مذہبی پیشوا دین خداوندی کی طرف مائل ہوئے اور اطمینان سے فرعون کی دھمکی کا جواب دیا. ساحرین موسیٰ علیہ السلام کا جادو دیکھ کر ایمان نہیں لے آئے تھے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ بینات دلائل و براہین پر غور و فکر کرنے کے بعد ایمان لائے تھے. آیت نمبر 73. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں، اس سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہماری سابقہ غلطیوں کے مضر اثرات سے ہماری حفاظت کر دے، بالخصوص باطل روش کے ان اثرات سے جس پر چلنے کے لیے تم نے ہمیں مجبور کر رکھا تھا. اب ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ خدا کا قانون ہی بہترین اور باقی رہنے والے نتائج کا حامل ہے. فرعون موجودہ تہذیب کے تقاضوں سے واقف نہ تھا، اس لیے اس نے ساحرین پر صرف وہی فرد جرم عائد کی جس جرم کے بقول فرعون وہ مذہبی پیشوا مرتکب ہوئے تھے، یعنی بینات کو دیکھ کر خدا پر ایمان لانا. آج کا دور ہوتا تو فرعون ساحرین کو نہ جانے کیسے کیسے رسوا کن اور ذلیل کر دینے والے مقدمات میں پھنسا کر سزا دیتا تاکہ ساحرین کی رسوائی موت کے بعد بھی جاری رہے. فرعون کا شکریہ کہ اس نے وہی فرد جرم عائد کی جس جرم بقول فرعون ساحرین مذہبی پیشوا مرتکب ہوئے تھے. ایسے جرم کی سزا کے بعد انسان رسوا ہونے کی بجائے قوم کا ہیرو بن جاتا ہے. آیت نمبر 74. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم
جهنم لا يموت فيها ولا يحيا۔ مذہبی پیشواؤں نے کہا بلا شبہ جو شخص وہاں خدا کے حضور مجرم کی حیثیت میں حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم کا وہ عالم انگیز عذاب ہے جس میں انسان کا نہ زندوں میں شمار ہوتا ہے اور نہ مردوں میں۔ سورہ 14 آیت نمبر 17، سورہ 87 آیت نمبر 13۔ صدق اللہ العظیم۔